کی باتیں پروگرام میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر فیصل معزز نیو یارک سے لائیو پروگرام میں حاضر ہے۔ ہم موجود ہیں مرکزی خانقاہ یوسفیہ چشتیہ زکریہ عارفیہ نقشبندیہ مجددیہ قادریہ میں، اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں عصر حاضر کی انتہائی علمی اور روحانی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی منیر احمد آخوند صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے حضرت جی کو ویلکم کرتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت جی۔ وعلیکم السلام۔ مزاج شریف کیسے؟ الحمدللہ خیریت۔ الحمدللہ جی، بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم دینے کا حضرت۔ انشاءاللہ۔ ناظرین ویلکم بیک، ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ یہ پروگرام اپنی علمی اور عملی کاوشوں کی وجہ سے ساری دنیا میں انتہائی مفید اور مقبول پروگرام بن کر لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے حضرت والا ہمیں روحانیت کے ایسے ایسے رموز و اسرار سمجھا جاتے ہیں جن کا کتابوں میں ملنا محال ہے۔ یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ جب اللہ کی محبت کے موتی دنیا میں بکھیرتے ہیں تو اس انداز سے بکھیرتے ہیں کہ خلق کو خالق سے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی تربیت پریکٹیکلی یہ بات سکھاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتا نہیں بلکہ یہاں سے گزر رہا ہے۔ انسان کے اندر اس کے اصل میں جسم نہیں ہے بلکہ اس کی روح ہے۔ اللہ رب کائنات نے اپنی حکمت کے شایان شان روح کو جسم کے پنجرے میں بند کر کے اس دنیا میں ایک مدت کے لیے بھیج دیا اور فرما دیا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزما سکیں کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ روح چونکہ آسمانی چیز ہے، اس کو پسند بھی رحمانی اعمال ہیں، لہٰذا اس آزمائش میں وہی روح کامیاب ہوگی جس کو نیک اعمال پر لگایا گیا ہوگا۔ بقول شاعر، خاک سے دور کہیں اور مقام مانگتی ہے، خاک سے دور کہیں اور مقام مانگتی ہے، روح تخلیق سے پہلے کا جہاں مانگتی ہے۔ آج کا پروگرام بھی لائیو ہے، اس میں آپ کی کالز بھی لیں گے اور سوشل میڈیا پہ آنے والے سوالوں کے جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اپنی کالز کیجئے گا اور جو بھی آپ کو روحانی سوالات ہیں، تصوف سے متعلق سوالات ہیں، ان کو شیئر کیجئے اور حضرت والا سے اس کی تسلی بخش جواب لیں۔ چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ میں جو کہ ہے تصوف کی دنیا، اور حضرت والا سے دریافت کریں گے کہ حضرت آج آپ ہمیں روحانیت کے کون سے رموز و اسرار سمجھائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں ترجمہ مسائل السلوک پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت کی الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ کارنامہ کہ جو انہوں نے اپنی تفسیر بیان قرآن میں نقل فرمایا، یعنی انہوں نے قرآن کریم کی وہ آیات جس سے تصوف اور تزکیہ کے علوم ثابت ہوتے ہیں اور مشائخ سلسلہ کے اخلاق اور اطوار کا ثبوت ملتا ہے، ان آیات کو جمع فرمایا، اور ان آیات کے تحت ترجمہ مسائل السلوک کے عنوان سے انہوں نے اس چیز کو ذکر فرمایا۔ تو ایک عرصے سے ہم ان آیات کو الحمدللہ گفتگو کر رہے ہیں، تو آج ہم بات کریں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 180 پر، جس سے حضرت نے جو ہے وہ ایک نکتے کا استنباط فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ فرض کر دیا گیا تم پر جب حاضر ہو کسی کو تم میں موت، بشرطیہ کہ چھوڑے کچھ مال، وصیت کرنا ماں باپ کے واسطے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ یہ قرآن کریم کی آیت جس سے حضرت نے جو مسئلہ استنباط فرمایا، حضرت ہی کے الفاظ میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ ترجمہ مسائل السلوک، قولہ تعالی ان ترک خیرن اے مالن الی آخری۔ فرماتے اس تعبیر میں دلالت ہے اس پر کہ مال کا مالک ہونا تقوی کامل کے منافی نہیں، جبکہ اس کے حقوق ادا ہوتے رہیں۔ تو یہ حضرت یہاں پر یہ ذکر فرمایا۔ اب یہ جو آیت ہے اس سے پہلی آیت
گزشتہ پروگرام میں جس پہ گفتگو ہوئی وہ قصاص کی آیت تھی، کہ جان کے حوالے سے وہاں پہ تفصیل بتائی گئی تھی کہ جان کے بدلے میں جان، اور لہذا قصاص کے اندر جو قتل کیا جائے گا، اور قصاص کے اندر حیات کی بشارت اور خبر دی تھی، اس کی تفصیل ہم کر چکے ہیں۔ آج جو ہے اس مرنے والے کے جس کو قصاصاً قتل کر دیا گیا اس کے مال کے بارے میں تفصیل ہے، کہ ظاہر ہے کہ مرنے والا جب قتل ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ مال اسے چھوڑا ہوگا، اس مال کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں، مال کیسے تقسیم کیا جائے گا، تو میراث کے حوالے سے یہاں تفصیلات بیان کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ مرنے والے کو جو مال ہوگا تو جو اس کے والدین ہیں یا اسی طریقے سے اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حق میں جو وصیت کی گئی ہے، اور بلکہ وصیت کرنی چاہیے، اور وصیت جو کی گئی ہے اس کے مطابق ان کا مال تقسیم کیا جانا چاہیے، اور بالمعروف انصاف کے ساتھ اس کی جو 1/3 کے اندر جو اس کی وصیت ہوگی انصاف کے ساتھ اس کو تقسیم کرنا چاہیے، یہ بات کہی۔ لیکن یہ آیت میراث کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ آیت میراث جب سورۃ نساء کی نازل ہو گئی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حصے متعین کر دیے والدین کے۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کا جو مال ہوتا تو یا بیوی کو دے دیا جاتا تھا، ساتھ اس کی اولاد کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، اولاد میں بھی خاص طور پہ بیٹوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ تو گویا کہ بیوی اور بیٹے جو اس مال کو لے اڑتے تھے، باقی جو والدین ہیں وہ محروم رہ جاتے تھے، یا اسی طریقے سے کوئی وصیت اگر کی گئی تو اس وصیت پہ عمل نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہ تاکید فرمائی کہ والدین کے لیے جو ایک تو وصیت واجب ہے مرنے والے کے لیے، کہ والدین کے لیے وصیت کرے لازمی کہ میرے والدین کو اتنا اتنا حصہ دے دیا جائے، دیگر جو رشتہ دار ان کے لیے وصیت کر کے مرے کہ اس کو اتنا اتنا حصہ دے دیا جائے۔ تو شروع میں یہ وصیت کرنا واجب تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی حصے متعین کر دیے والدین کے تو اس کے بعد یہ وصیت پھر یہ واجب نہیں رہی، بلکہ یہ وصیت جو ہے وہ مستحب ہو گئی، لیکن وہ بھی وارث کے نہیں، غیر وارث جو رشتہ دار ہیں ان کے اندر وصیت کرنا مستحب ہو گیا، اور وہ 1/3 حصے کے اندر متعین کر دیا کہ 1/3 کے اندر آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے بھانجے کو اتنا دے دینا، بھتیجوں کو اتنا دے دینا، غریب ہیں تو 1/3 میں اس وصیت، یا کسی نیک کام میں، باقی جو ہے وہ میراث کے جو اصول ہیں جتنے ورثہ کے حصے اس کے مطابق تقسیم کریں، اور والدین کی بھی چونکہ تقسیم متعین کر دی ہیں اس سے، لہذا ان کی بھی اس لیے فرمایا کہ لا وصیت لوارثین، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے تو وہ اس کے حصے تو متعین کر دیے، لیکن جو غیر وارث ہیں ان کے لیے 1/3 کے اندر اس کو وصیت کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ والی آیت پہلے کی آیت ہے کہ والدین کے لیے وصیت کرنا لازم ہے جب تک کہ والدین کے لیے حصے متعین کر کے نازل نہیں کیے گئے تھے۔ لیکن بہرحال اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ مال کے کچھ حقوق ہیں جس کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے، اور فرمایا حقاً المتقین، یہ حکم لازم ہے تقوی والوں کے لیے۔ اب یہاں سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے وہ مسئلہ اس مستنبط کیا، فرمایا دیکھو حقاً المتقین، پہلے مال کے پورا اصول بیان کر رہے ہیں کہ وہ مرنے والا جو مال دے کے ترکہ چھوڑ کے گیا اس مال کو یوں تقسیم کیا جائے، اور فرمایا یہ حکم تقوی والوں پر لازم ہے۔ اس کا مطلب مرنے والا متقی تقوی والا ہے اور مال والا بھی ہے، تقوی مال دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب تقوی کے خلاف نہیں ہے مال کا اکٹھا ہونا۔ اگر کوئی بہت تقوی والا نیک صالح اور بہت مالدار بھی ہے تو دونوں جمع ہو سکتے ہیں، یہ قرآن کی نص ہے۔ اس پر آج کی دنیا میں جیسے تہمت لگاتے ہو جی پتہ نہیں یہ تو اللہ والا آدمی اتنا مالدار کہاں سے ہو گیا، پیسہ کہاں سے آگے بھی کیا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے آسمانوں پہ کہ کس کے لیے کتنا مقدر رکھا ہے۔ لہذا اس آیت سے پتہ چلا، فرماتے تقوی کامل ایک شخص کا ہے لیکن مال کامل بھی اس کو نصیب ہے، تو یہ نص بتا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی صوفیہ کا کمال ہے کہ صوفی یہ کہتے ہیں کہ یا تو مال کو جو کہتے ہیں نا کہ تجوری میں رکھو، ہیں یا تجوری میں رکھو، جیب میں رکھو، دل میں نہ رکھو، لیکن مال بھلے رکھو۔ اسے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ دستکار میں دل یار میں، مطلب ہاتھ پیر کام کاج میں ہو، دل یار میں ہو، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ مال کو جو تجوری میں رکھو، جیب میں رکھو، دل میں نہ رکھو۔ تو اور خود بھی حضرت کتنے مالدار تھے، بہت بڑا کاروبار چلتا تھا ان کا، افریقہ تک جب ان کے جو کاروبار کی جو مال جاتا تھا، تو لیکن فرمایا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت کے لیے خالی ہے، لیکن باقی ہاتھ پیر بہت تجوریوں میں مال ہے۔
تو یہ آیت بتا رہی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ والے جو ہے تقوی والے، ان کے پاس اگر مال بھی ہو لیکن دل اگر اس کی محبت سے خالی ہے تو یہی تو صوفیت کا کمال ہے کہ دونوں کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ بلکہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ مال ایک اژدہا ہے، مال ایک اژدہا ہے، اس کو رکھنے کی اجازت ہے جو اس کا ڈنگ مارنا جانتا ہو۔ مال کا ڈنگ مارنا جانتا ہو تو بھلے آپ گردن میں لپیٹ کے پھرتے رہے، آج کے دن جیسے ڈنگ مار دیتے ہیں اور گردن میں لے کے پھرتے وہ پیٹ بن جاتا ہے، تو پھر یہ مال آپ کا پیٹ بن جاتا ہے، آپ کی تسکین بن جاتا ہے۔ لیکن اگر زہر مارنا نہیں آتا تو پھر اس کے قریب نہ جاؤ، یا تو یہ نگل جائے گا اژدہا آپ کو، یا ڈس لے گا، پھر آپ کہیں گے نہیں رہیں گے۔ تو یہ حقیقت بتائی کہ تقویٰ اگر ہے تو اس کے پاس مال مضر نہیں ہوگا، کیونکہ تقوی کی وجہ سے اس مال کا زہر مارنا جانتا ہوگا۔ اس سے حضرت فرمایا کہ اور یہی صوفیہ میں لہذا بڑے بڑے صوفیہ ایسے بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے مالدار، لیکن وہ مال کہتا ہے کہ ان کی تجوریوں میں تھا، جیب میں تھا، دل میں نہیں تھا۔ اس لیے امام رومی رحمۃ اللہ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ دنیا کی مثال فرمایا کہ دریا کی ہے، اور دل کی مثال ایک کشتی کی ہے۔ جب کشتی پانی کے اوپر چلتی رہے، پانی اس کے اندر نہ آئے تو یہ پانی ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن اگر یہ پانی اس کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو غرق کر دے گا، ڈبو دے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ دل کے کشتی کے گرد اگر رہے گی تو یہ آپ کو جنت تک پہنچا دے گی، اس مال سے آپ جنت خرید سکتے ہیں، لیکن اگر دل کے اندر یہ دنیا داخل ہوگی، اس کی محبت داخل ہو گئی تو پھر آپ کو غرق کر دے گی۔ تو گویا کہ حب دنیا اس کی ممانع صوفیہ کے ہاں ہے۔ نفس مال جو ہے وہ مضر نہیں ہے، لیکن مال کی محبت جو قلب کے اندر بیٹھ گئی، اور قلب ایک ایسی چیز ہے ایک وقت میں ایک ہی محبت کو جگہ دیتا ہے، یا اللہ کی محبت ہو یا اللہ کے غیر کی محبت ہو۔ تو اگر مال کی محبت اس درجے میں آ گئی کہ اللہ کی محبت جو ہے ذہول میں چلی گئی، فرمایا یہ خطرناک ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ صوفیہ کا یہ جو اخلاق ہے کہ مال کو مضر نہیں سمجھتے۔ ہاں، یا تو وہ مال جو ہے کہتے ہیں کہ وہ فزیکلی آپ کے پاس نہ ہو، لہٰذا بہت سی صوفیہ ایک لنگوٹے میں زندگی گزاری، وہ فرمایا کہ بھئی ہم اتنے اپنے آپ کو ذی استعداد نہیں سمجھتے کہ ہم جب مال بھی رکھے اور اس کا ڈنگ بھی مارے، نہیں ہم سے نہیں ہوتا، ہم ایک لنگوٹا اور جھونپڑے میں زندگی گزار لیں گے، یہ بہتر ہے۔ تو فزیکلی مال سے ہٹ گئے، اور دوسرے بعض مینٹلی مال سے ہٹ گئے، ان کا مال رکھیں گے لیکن انٹینشن کیا ہوگی، وہ خدا کو پانے کی ہوگی، دل میں مال کو جگہ نہیں دیں گے، تجوری اور جیب میں رکھیں گے۔ لہٰذا دونوں طرح کے صوفیہ آپ کو ملیں گے، اور یہ صوفیہ اصل میں نبیوں کے قدم پر ہیں۔ انبیاء بھی آپ نے دیکھا، بعض انبیاء بادشاہ بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، بعض انبیاء غریب بھی ہیں، فقر و فاقے والے بھی ہیں، ایون کہ بہت سے انبیاء تاجر ہیں، اور بہت سے انبیاء جو ہے وہ تاجر نہیں ہیں، وہ غریب غربا ہیں، عام لوگ ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری جو فقر کو اختیار کیا تاکہ امت کا ادنا انسان بھی میری سنتوں کی اتباع کر سکے، لہذا ورنہ آپ چاہتے تو ساری کائنات کے خزانے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار۔ تو انبیاء میں اللہ نے یہ مثالیں رکھی ہیں، اولیاء میں بھی یہ مثالیں آج موجود ہوتی ہیں۔ حضرت فرماتے اس سے پتہ چلا اگر ایک ولی کے پاس تقویٰ کامل ہے اور مال بھی اس کے پاس خوب ہے تو یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، قرآن کی نص بتا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبردست، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ حضرت یہ آپ کی بڑی کوالٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ آپ اتنے کمپلیکیٹڈ میٹرز جو ہیں اتنے آسان طریقے سے کر کے سمجھا دیتے ہیں کہ لوگوں کو جو خیالی روشنی والے لوگ ہیں وہ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں اس کو۔ حضرت اس میں یہ بات بڑے لوگ مغالطے میں ہوتے ہیں کہ جن اولیاء اللہ کے پاس بہت دولت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس زہد تو نہیں ہوگا، بھلے انہوں نے پیسے دل میں نہیں رکھے ہوئے ہوں لیکن جب دنیا اتنی جمع کر کے رکھی ہوئی ہے تو زہد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت اس کی کیسے وضاحت؟ یہ تو واضح بات ہے، جیسے ابھی میں نے مثال دی آپ کو، آج اژدہا اس کو انہوں نے انجیکشن لگا کے اس کو پیٹ بنایا ہوتا ہے، اب آپ اس کو یار یہ پیٹ کیسے بن سکتا ہے اژدہا، اس کو تو زہر یہ تو نگل جاتا ہے، تو کہا کہ بھائی ہم نے اس کا زہر مار دیا ہے، لہٰذا اب ہمارے پیٹ کے طور پہ ہم اس کو یوز کر گلے میں لٹکا کے پھر رہے ہیں۔ بس یہ بات ہے جو امام غزالی نے کہی کہ وہ اولیاء اللہ وہ اس کا زہر، مال کا زہر مار کے بیٹھے ہیں، مطلب جس زہد کی بات آپ کر رہے ہیں، زہد کی حقیقت جب ان کو حاصل ہو گئی ہے، اب مال ان کو مضر نہیں، وہ دل کی کشتی کے گرد گھوم رہا ہے، دل کی کشتی کے گرد گھوم رہا ہے، حقیقت میں قلب کے اندر نہیں ہے۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں، اولیاء اللہ پھر اس کو کس طریقے سے اس کو برتتے ہیں، کس انداز سے اس کو اختیار کرتے ہیں، یعنی بلکہ اس پر تو مجھے واقعہ یاد آ گیا، عبید اللہ احرار نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اس کا واقعہ کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی ان کی ولایت و معرفت کے چرچے سنے تھے، تو سوچا میں ان سے بیعت ہونے کے لیے جاتا ہوں، تو یہ بیعت ہونے کے لیے ان کے پاس پہنچے، جب پہنچے تو اس وقت حضرت شکار کے لیے نکل رہے تھے،
اور شاہی گھوڑے اور شکاری کتے پورا ایک قافلہ ساتھ، اس وقت حویلی بہت بڑی شاہی حویلی اس میں سے نکل رہے تھے. اب انہوں نے دیکھا تو سوچا یار یہ اللہ کے ولی، یار ان کی اتنی شہرت ہو گئی، میں تو سمجھا بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ تو بڑی دنیا دار لگ رہے ہیں. تو انہوں نے وہ ارادہ ترک کر دیا بیعت ہونے کا، دیکھتے رہے نظارہ، حضرت چلے گئے. اب اس کے بعد یہ ایک وہاں کی محلے کی مسجد کے اندر جا کے لیٹ گئے، سفر کے تھکے ہوئے تھے. کہا کہ اس کے بعد پھر میں واپس چلا جاؤں گا کیونکہ یہ ویسی شہرت ہو گئی، یہ تو دنیا دار آدمی ہے. ہم مال دیکھ کے اب وہ جب سوئے تو خواب دیکھتے ہیں. خواب یہ کہ دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اور لوگ ایک دوسرے کو حقوق اپنے مانگ رہے ہیں. ان کے اوپر جن جن لوگوں کا قرضہ تھا انہوں نے ان کو بھی رومال گلے میں ڈال کے گھسیٹنا شروع کیا. چلو اب آج اللہ کی عدالت میں تجھے لے کے جاتے ہیں، تو نے ہمارا آج تک قرضہ کھایا ہوا ہے. وہ کہتے بھائی مجھے معاف کر دو بھائی، اللہ کے پاس نہیں. کہتے نہیں ہم کب سے تجھ سے مانگے، تو قرضہ نہیں دیتا ہمارا. اس کو گھسیٹے شیخ صادق. ابھی لے جا ہی رہتے تھے، ادھر سے حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاہی گھوڑوں کے ساتھ آ رہے ہیں قافلے. تو رکے ایک دم، میاں یہ اس کو کیوں تم ستا رہے بندے ہو، کیا ہے؟ کہا حضرت صاحب یہ ہمارا مال کھایا ہوا ہے اس نے، اور یہ قرضہ کھایا ہوا دیتا نہیں واپس. اب تو اللہ کی عدالت آ گئی، اب ہم نے کہا اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کو. حضرت فرمایا کہ اس بیچارے کا کتنا مال تم پہ، کتنا مال ہے تمہارا؟ کہا جی اتنا اتنا ہے. 8-10 بندے تھے. ان کا اچھا حضرت نے اپنے خادم کو اشارہ کہ ان کے سب کا قرضہ ادا کرو. اب کھولی تھیلی سب کے دینا شروع کر دیا، سب کو پھاڑ. کہا تو تمہیں مال چاہیے نا، بندہ تو نہیں چاہیے؟ کہا جی مال چاہیے، بندہ کیوں چاہیے، ویسے کنگال ہے. پیسے دے دی. اب جب ادا ہو گئے انہوں نے چھوڑ دیا، آنکھ کھل گئی. اب آنکھ کھل اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے لگتا ہے یار میں نے غلط اندازہ لگایا ہے، یہ تو یہ پہنچے ولی ہیں یار، یہ میں نے کیا دیکھ لیا. اب وہ انتظار میں بیٹھ گئے حویلی کے دروازے میں. اب حضرت جب شام کو واپس آئے، جیسے گھوڑے سے اترے دوڑ کے قدموں میں گیا کہ پیر پکڑ لی، پیر پکڑ لی. حضرت مسکرائے، کندھے سے پکڑ اٹھایا، فرمایا کہ نہیں، وہ مجھے دیکھ کے تیرے دل میں جو بات آئی تھی وہ بول. وہ وہ تو حیران ہو گیا کہ یہ تو میرے دل کی بات. کہا کہ نہیں حضرت بس وہ میری غلط فہمی تھی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، بس ایسے میں. کہتے نہیں تو نے جو بولا صحیح بولا. انہوں نے اس میں یہ بولا تھا جس کا ترجمہ یہ کہ یہ مرد حق وہ نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے. یہ تو دنیا کو دوست رکھا ہوا ہے، دنیا داری سے، یہ کیا مرد حق ہو سکتا ہے؟ مرد حق تو وہ ایک ایسا زہد کہ سب کو ٹھوکر مار کے پھرے. یہ انہوں نے فارسی میں شعر کے علاوہ مصرع بولا تھا، مرد حق یہ نہیں ہو سکتے جو دنیا کو دوست رکھے. تو حضرت فرمایا وہ تم نے صحیح کہا تھا، بول دوبارہ. اب ان کو بولنا پڑا. انہوں نے کہا جی میں نے تو یہ کہا تھا مرد حق وہ نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے. حضرت اگلا مصرع مکمل کر کے کہا لیکن دوست کے لیے دوست رکھے، اس دوست کے لیے دوست رکھے. میں نے اس دوست کے لیے اس کو دوست رکھا ہوا ہے. دیکھو میں نے جیسے تیری مدد کی ایسے بیواؤں یتیموں غریبوں کو کھلاتا پلاتا ہوں، تم یہ نہ سمجھو کہ میں اپنے اوپر بھی خرچ کر رہا ہوں. مطلب یہ دوست کے لیے میں رکھی، اللہ کے لیے، اللہ حبی ہی، اللہ کی محبت میں بانٹتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان وہ اتنے بڑے عبید اللہ احرار اپنے وقت کے اتنے بڑے ولی تھے. لکھا ہے کہ اگر وہ اپنے وقت میں کھلم کھلا لوگوں سے کو بیعت کرتے تو اس وقت کے کسی پیر کو مرید نہ ملتے بیعت کے لیے. لیکن وہ بڑے شاہی مزاج کے آدمی تھے، اسی جیسے شکار کیا، کھایا پیا کھلایا، کھاؤ پیو عیش کرو، کوئی پرواہ نہیں بیعت ویت کی. تو کہتے اس لیے پیروں کو مرید مل گئے. ورنہ کہتے اتنے بڑے آدمی کہ جن کی اپنے خلیفہ جو ہے وہ شاہ غلام علی ان کے خلیفہ ہیں، اس خلیفہ کے 35,000 خلفاء ہیں، 35,000 خلفاء خلیفہ کے ہیں. اللہ اکبر، اتنے بڑے آدمی. تو شیخ سعدی پھر ان سے بیعت ہو گئے. کہا جی حضرت، تو وہی والی بات ہے. تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی آنکھ فیصلہ نہیں کر پاتی، ان کو پتہ نہیں کہ شیر اور بلی کے اندر فرق ہوتا ہے. وہ شیر بلی میں فرق کرنا جان جائیں تو سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کی ولی ہے. اللہ اکبر، بہت شاندار، بہت شاندار، جزاک اللہ خیر. کالز کی طرف چلتے ہیں، حضرت کالز لیتے ہیں. السلام علیکم. جی کالرز آپ لائن پر ہیں، فرسٹ کالر کو لیتے ہیں. فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ اپنی لوکیشن ضرور بتائیے نام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی میں میسور انڈیا سے آپ کا مرید، آپ کا غلام، آپ کا شیخ عمران خان منیری بات کر رہا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرت جی بہت بہترین تفصیل بیان فرمائی آپ نے بے مال کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. اور حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے اور دائمی صحت کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین. حضرت جی میرا ایک چھوٹا سوال تھا کہ حضرت جی تکوینی نظام سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا تکوینی مرتبہ خاص لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے
تو اس پر تھوڑا تفصیل وضاحت فرما دیں حضرت جی. کون سے نظام سے؟ تکوینی نظام. جی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ عمران خان منیری انڈیا میسور سے کال کر رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ جو ہے وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے انڈیا کے اندر خانقاہ بنانے کا جذبہ ظاہر کیا، اور ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے انشاءاللہ خانقاہ منیریہ یوسفیہ آپ کے دست مبارک سے انشاءاللہ میسور انڈیا میں قائم کریں گے، اور آپ کے جذبے کے نتیجے میں اور بھی ماشاءاللہ جو ہے ایسا صدقہ جاریہ بنا کہ اور بھی بہت سے آپ نے نیتیں کی، بلکہ سہارنپور نوگاواں میں تو قائم ہی ہو گئی خانقاہ. لیکن ظاہر ہے کہ آپ ہی نے پہلا قدم اٹھایا، آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے شاملی کے اندر بھی ارادہ کر دیا لوگوں نے خانقاہ منیریہ یوسفیہ قائم کرنے کا. الحمدللہ یہ بہت باعث مسرت ہے. تو ماشاء عمران منیری آپ نے جو سوال کیا بہت اچھا. تکوینی نظام سے کیا مراد ہے؟ یہ تو ایک تشریعی نظام ہوتا ہے، تکوینی نظام ہوتا ہے. بس یہ قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات اور ملاقات کے دوران میں جو واقعات ہوئے ہیں، بس وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض وہ تشریعی نظام ہے، اور اس خضر علیہ السلام کا عمل وہ تکوینی نظام ہے. بس یہ دو لفظی کہ وہ جو ہے بس کیونکہ وہ تشریعات کے جو ہے وقت کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہ تکوینیات کے نبی ہیں حضرت خضر علیہ السلام. لہٰذا جو ہے حضرت خضر نے جو کیا وہ تکوینی نظام، جو کائنات کا نظام جو شب و روز چل رہا ہے تو اس کے اندر تصرف جو کر رہے ہیں وہ تکوینی نظام ہے. مطلب آپ نے کشتی کا تختہ توڑ دیا، اسی طریقے سے آپ نے جو بچے کو قتل کر دیا، اسی طرح دیوار کو سیدھا کر دیا، اور وہ یہ سارا تکوینی نظام دنیا کے جو کائنات کے اندر جو ہم کرتے نظر آتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام جو اعتراض کیا وہ تشریعی نظام. اجی آپ نے یہ بلا وجہ بیچارے انہوں نے ہمیں کشتی میں جگہ دی اور آپ نے الٹا ان کا تختہ توڑ دیا، یہ کیوں کیا؟ اور جی یہ بچہ بیچارہ معصوم بچہ بچوں سے کھیل رہا تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا، آپ نے قتل کر دیا پکڑ کے، کیوں؟ یہ تشریعی نظام. تشریعی نظام. اسی طرح سے دیوار جو ہے وہ دیوار گر رہی تھی، آپ نے سیدھی کر دی شہر والوں کی. یہ شہر والے تو اتنے بدبخت انہوں نے ہمیں کھانا نہیں پوچھا، ہم بھوکے ہیں، حالانکہ ہم مہمان تھے ہمیں کھانا پوچھتے. تو یہ اتنے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ناہنجار ہیں، تو لہٰذا ان کی آپ نے مدد کر دی، ان کی گرتی دیوار سیدھی کر دی. تو یہ اعتراضات جو یہ تشریعی نظام ہے، جوابات تکوینی نظام ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام تکوینی نظام کے امام ہے پوری دنیا میں. تکوینیات کے جتنے نظام ہیں ان کے امام حضرت خضر علیہ السلام ہیں. اور پھر آگے دنیا کے اندر ان کے نیابت میں جو اولیاء کاملین ہیں ان میں بعض لوگوں کو پھر یہ منصب عطا کر دیا جاتا ہے یہ تکوینی نظام کا. لہذا بہت سے تکوینی نظاموں کی ذمہ داریاں پھر جو ہے ان اولیاء اللہ کے اندر تقسیم ہوتی ہیں. اب اس میں بعض وہ ہوتے ہیں جو صرف تکوینی نظام ہی پر فائز ہوتے ہیں، جیسے حضرت خضر علیہ السلام وہ تکوینی نظام پر فائز ہیں. انہوں نے جتنے اعمال کیے ہیں وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو نظر آ رہے تھے، کیونکہ وہ سیکھنے کے لیے گئے تھے، عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے. کیونکہ کشتی اگر جب توڑ رہے تھے تو ساری کشتی والوں کو نظر آنا چاہیے تھا نا، سارے شور بجاتے. لیکن نہیں، صرف حضرت موسیٰ کو نظر آ رہے، کیونکہ ان کو اللہ نے تعلیم دینی تھی نا، پوری کشتی والوں کو تو نہیں دینی تھی، ورنہ ساری کشتی والے واویلا کرتے. اس بچے کو جو قتل کیا تو حضرت موسیٰ ہی کو نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے قتل کیا ہے، ورنہ عام باقی اور بچے جو کھیل رہے تھے کسی کو نہیں پتہ چلا، ورنہ تو پورے علاقے میں شور نہ بچ جاتا کہ بچہ مار دیا اس نے کسی بچے کو، کیونکہ وہ بچہ کھڑا گر گیا، مر گیا. لیکن حضرت خضر نے تصرف کیا یہ تکوینی. اوروں کو کسی کو نہیں پتہ چلا، پتہ چلتا تو سارے نہ پیچھے پڑ جاتے. پھر دیوار گرتی سیدھی کر دی تو وہ لوگ چلتے ہوئے کتنے لوگ دیکھتے بھائی ایک اشارے سے دیوار سیدھی کر دی، یہ کون لوگ ہیں؟ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ ان کو وہ علم دینا مقصود تھا، ان کو نظر آ رہا ہے صرف. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش موسیٰ علیہ السلام یہ اعتراضات نہ کرتے، ذرا صبر کر لیتے، ہمیں اور علوم و معارف پتہ چلتے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ تکوینی نظام کے اوپر فائز ہیں اور دنیا کے کائنات، اور آج تک اللہ تبارک و تعالی ان کو اسی نظام پہ قائم کر رکھا ہے، اور آج تک دنیا کے تکوینی امور ہی کے اندر وہ جو ہے نافع ہوتے ہیں. لہٰذا جنگلوں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں مختلف شکلوں میں آ کے کوئی ہدایت دے جاتے ہیں، کوئی پریشان ہے دروازہ بجا کے فقیر کی شکل میں آ کے کوئی نصیحت کر جاتے ہیں تو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں تو وہ پریشان مصیبت سے نکل آتے ہیں. یہ حضرت خضر علیہ السلام آج تک ڈیوٹی دے رہے ہیں، کیونکہ آب حیات پیا ہوا ہے اور وہ زندہ سلامت ہے، ماشاءاللہ قیامت تک وہ زندہ رہیں گے آب حیات پی.
تو جب موسیٰ علیہ السلام نے جو اعتراضات کی وہ تشریعی نظام ہے کہ شریعت کا جو ضابطہ اس کے مطابق جو ہے وہ جان کے بدلے میں جان، اور جو کسی نے احسان کیا تو احسان کے بدلے میں احسان، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ شریعت کا جو نظام یہ انبیاء کرام علیہ السلام لے کے آتے ہیں۔ تو ان کے نائبین کے اندر جو ہے وہ بعض وہ ہوتے ہیں اولیاء کرام جن کو صرف تکوینی نظام ہی دیا جاتا ہے، تکوینیات میں ان کا تصرف ہوتا ہے، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو تکوینیات میں بھی تصرف حضرت خضر کی وجہ سے ملا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی وجہ سے تشریعی نظام بھی مل جاتا ہے۔ تو تشریعات اور تکوینیات دونوں کے ماہر ہوتے ہیں، دونوں کی دولت اللہ ان کو نصیب فرماتا ہے۔ بعض اولیاء کاملین ایسے ہوتے ہیں وہ کتب التکوین بھی ہوتے ہیں اور کتب الارشاد بھی ہوتے ہیں، تو یہ ترتیب ہوتی ہے۔ اور بعض صرف کتب الارشاد ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کی جو تشریعی نظام کی بس اسی کی ہوتے ہیں، وہ کتب الارشاد ہوتے ہیں، ان تکوینیات سے ان کو کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ بعض صرف وہ ہوتے ہیں، بعض دونوں کو جامع ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی عنایت ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جس کو چاہے عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ بعضوں کو دونوں عطا کرتے تھے، بعض کو ایک دیتے ہیں دوسرا نہیں دیتے، بعض کو دوسرا دیتے پہلا نہیں دیتے۔ اس طریقے سے یہ نظام چلتا ہے تکوینات اور تشریعات کا۔ جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم، جی فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں ایاز خان بول رہا ہوں، حضرت جی مولانا صاحب۔ السلام علیکم، آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی لائن تو مل گئی ہے آپ کی، ہاں بولیے۔ جی ہیلو السلام علیکم۔ السلام۔ جی میں حضرت جی مولانا صاحب کا مرید اور آپ کا محب ایاز خان بات کر رہا ہوں ممبئی سے۔ حضرت جی اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، علم میں برکت دے، اللہ آپ کی فیوز سے ہم سب کو فائدہ پہنچاوے۔ حضرت جی میرا پچھلے 10 سال سے جو ہے مسئلہ چالو ہے، پچھلے 10 سال سے شاید مجھ پر کوئی جادو ہے یا کچھ اثرات ہے یا کیا ہے، مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ عالموں سے جو ہے نا، عاملوں سے علاج بھی کرایا، الحمدللہ علاج چالو بھی ہے، فی الحال بھی علاج چالو ہے۔ ابھی جو ہے ایک کلکتہ والے مولانا ہے، ان سے علاج چالو ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگردوں میں سے ہے، تو ان سے علاج میرا چالو ہے۔ تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا، انہوں نے مجھے پانی اور تیل دیا ہے علاج کے لیے، پانی پینے کے لیے اور تیل سر پہ لگانے کے لیے۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے پانی پیا نا، تو پہلے دن میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے بندر ہیں میرے گھر میں، اور پھر جیسے پانی آتا ہے میرے گھر میں تو وہ سارے بندر جو ہے وہ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر ابھی کچھ دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ جو ہے نا 2 پرندے ہیں، اور وہ دونوں پرندوں کی جو ہے نا، وہ دونوں پرندے بندھے ہوئے، لیکن پھر جو ہے وہ اپنا جو ہے نا قید سے آزاد ہو جاتے ہیں پرندے۔ اسی طرح مجھ پر بھی ایسے آتے ہیں، اور میری بیوی پر بھی جو ہے نا وہ کبھی حالات آ جاتے ہیں، کبھی میرے بچوں پر حالات آ جاتے ہیں۔ میری بیوی کا بھی علاج کرایا میں نے، تو آپ رہنمائی بھی فرمائیں اور آپ بھی کچھ پڑھنے کے لیے تھے، آپ دعا بھی کریں۔ بہت 10 سال سے پریشان بھی ہوں، اور جو ہے وہ صحت بھی جو ہے نا پوری گرتی جا رہی ہے، آپ جو ہے اس کے لیے بھی کچھ بتائیں۔ اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ میں انڈیا سے جو ہے امیر تبلیغ حضرت مولانا صاحب کاندلوی دامت برکاتہم عالیہ کے آپ مرید ہیں، ہمارے محب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس محبت کی برکت سے آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے، اور جو تفصیل آپ نے بتائی ہے واقعی جو ہے وہ بڑی دکھ والی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو عافیت دارین نصیب فرمائے۔ اور باقی خواب جو دیکھا ہے اس میں تو بہت اچھی بشارت ہے کہ جو عامل آپ کا علاج کر رہے ہیں انہوں نے پانی اور تیل دم کر کے دیا، پھر آپ نے دیکھا بندر بھاگ گئے، پرندے آزاد ہو گئے، یہ اچھی بشارت ہے۔ اس کا مطلب اس علاج سے آپ کو نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اور بندر دیکھنے کا مطلب ہے کہ یہ یہودی نوعیت کا جو جادو کیا ہوا آپ پہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہود اور نصارہ سے بنی اسرائیل سے جادو کے سلسلے چلے ہیں، تو یہودی نوعیت کا کوئی جادو ہے جو آپ پہ کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ ٹوٹا ہے، چیزیں دفع ہوئی ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ آپ وہ علاج جاری رکھیں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ ویسے آپ 125 دفعہ آیت الکرسی مغرب کے بعد یہ شروع کر دیں 125 مرتبہ، اور یہ ایک چلہ پورا کریں، 41 ڈیز کر لیں، خود بھی کر لیں، اہلیہ بھی کر لیں، پڑھ کے جو ہے بدن پہ دم کر دیا کریں، ناغے کے دن بعد میں پورا کریں، پانی دم کر کے پی لیں، گھر میں چھڑک دیں۔ یہ آیت الکرسی کا ایک چلہ پورا کر لیں 125 دفعہ کا، اور باقی جو وہ عامل جو علاج کر رہے ہیں اس کو مکمل کریں، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ آمین۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں مقصود بات کر رہا ہوں، حضرت جی کا مرید پاکستان سے۔ ماشاءاللہ۔ میں نے حضرت جی سے سوال کرنا تھا کہ یہ جو
یہ عشق کا جو جام ہوتا ہے نا، اکثر ہم سنتے ہیں کہ جی یہ مشائخ اپنے مرید کو پلاتے ہیں، تو وہ عشق کا جام وہ کیسے ایک مرید پی سکتے جب کہ وہ اس کی صحبت فزیکلی حاصل نہ ہو؟ کہ جس طرح حضرت جی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ان کے دادا پیر اور ہمارے دادا پردادا پیر شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو اگر آنکھوں سے پینے تو ہماری مجلس میں آئے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جیسے ہم اب دور ہیں حضرت جی سے، فزیکلی ان کا لمس بھی نہیں لے سکتے، ان سے کبھی ملے بھی نہیں ہیں، تو اتنے دور سے یہ کیسے ممکن ہو سکتے؟ شاید آپ میری بات سمجھ گئے اس کے بارے میں. جی جی، اللہ بہت اچھی فکر ہے، جزاک اللہ خیر. حضرت سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مقصود میاں پشاور پاکستان سے غالباً آپ بات کر رہے ہیں، تو عشق کا جام پینا چاہتے ہیں. ہم لوگ اتنی دور سے کیسے پی سکتے ہیں عشق کا جام؟ تو مزے کی بات ہے، یہ عشق کا جام دور سے پیا جاتا ہے. اللہ قریب سے جام، فزیکلی جام تو وہ دوسرا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو قریب سے پینا پڑتا ہے، پھر نشہ چڑھتا ہے. عشق کے جام کے لیے قربت ضروری نہیں ہے، دور سے بھی پی سکتے ہیں، نسبت ہونی چاہیے. اب آپ فیس ٹائم پہ اپنی بیوی کو دیکھیں، آپ پشاور میں بیوی آپ کی جو سعودیہ میں بیٹھی ہے، آپ فیس ٹائم پہ بیوی کو دیکھیں، آپ کی نگاہوں کی کیا کیفیت اور دل کی کیا حال ہوگی ہیں؟ کیونکہ محبت کا ایک رشتہ چونکہ بیوی کے ساتھ ہے نا. تو امریکہ سے بیٹھ کے شوہر اپنی بیوی جو پاکستان اس کو دیکھ کے نہال ہوتا دیکھ کے ہیں، اس تصویروں کو چومتا بار بار. یا اپنی معصوم بچہ، اپنی اولاد آپ کی دور ہے، حالانکہ فیس ٹائم پہ دیکھ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، دیکھ کے جناب نہال ہوتا ہے. کیوں؟ وہ محبت. تو رشتے اس کا تعلق ہے کہ محبت کے ساتھ ہے، عشق کے ساتھ ہے. جب بیوی اور بچوں کے ساتھ عشق اور محبت ہے تو دور سے دیکھتے ہی آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل کی سانس جو ہے وہ اکھڑنے لگتی ہے، اور جو انسان جو بے حال ہو کے اظہار محبت کرنے لگتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب شیخ کے ساتھ بھی ایسا تعلق، جو تعلق صرف اللہ کے لیے، بیوی بچوں کے ساتھ تعلق تو انسان کو یہ نفسانی مقصد کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن شیخ کے ساتھ تعلق سے اللہ کے لیے قائم کیا ہے. اللہ کو پانا چاہتے تبھی شیخ کی صحبت میں آئے کہ یہ اللہ والے ہیں، آلریڈی اللہ ان کے پاس ہے، لہٰذا یہ اللہ والے ہیں، لہٰذا اس والے سے ہم جا کے جو اللہ کو مانگ لیں. جیسے سبزی والے سے سبزی مانگتے ہیں، دودھ والے سے دودھ مانگتے ہیں، مٹھائی والے سے مٹھائی مانگتے ہیں، تو اللہ والے سے سوچتے یار یہ اللہ والا یہ ہے، لہٰذا اللہ یہاں سے ملے گا. اللہ لینے آئے. جب اللہ لینے آئے ہیں، اب اس کے ساتھ جو قلبی تعلق اور محبت جس قدر قوی ہوگا، عشق محبت جتنی زیادہ ہوگی، تو دور سے وہ آپ کو جام ٹرانسفر ہونے لگے گا. جسے وہ میرے دادا پیر کی بات حضرت ڈاکٹر عبدالعارفی کا آپ شیئر کر رہے ہیں، جسے پینا ہو آنکھوں سے وہ ہماری بزم میں آئے، جسے پینا ہو آنکھوں سے وہ ہماری بزم میں آئے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شراب محبت الہی ہے جو آنکھوں سے پی جاتی ہے، تو آنکھوں سے جو ہے وہ کھینچتے ہیں اس کو اندر. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صرف آنکھوں سے نبی کو دیکھا محبت اور ایمان سے، وہ صحابی بن گئے اور اس مقام پہ چلے گئے کہ بعد کے بڑے بڑے ابدال و قطب اس مقام پہ نہیں جا سکتے. انہوں نے آنکھوں سے صرف پیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا محبت ایمان سے، تو کہاں پہنچ گئے. اور جس کی نگاہیں نہیں تھی اس نے وہ نگاہوں کا نہ ہونے کا زور دل پہ لگا، دل کی آنکھ سے دیکھا. عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے، دل کی آنکھ سے ایسا دیکھا محبت سے کہ وہ ثابت کے مقام پہ فائز ہو گئے. اور اویس کرنی وہ اتنی دور ہیں، نہ دل قریب نہ نگاہ قریب، لیکن وہ عشق و محبت میں وہاں بیٹھے جہاں میں محبت پینے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحابیت سے بھی اونچا مقام دے دیا. مطلب صحابہ کو کہہ دیا کہ ان سے دعا کرانا اگر مل جائے تو مطلب ہے کہ یہ وہ مخزرمین بولتے ہیں اس میں داخل ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی شانیں ہیں. تو یہ اصل تعلق نسبت، اس لیے کہتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ نسبت کامل ہو جائے. نسبت اتحادی بولتے ہیں اس کو، نسبت اتحادی. مختلف قسمیں نسبت کی، ایک نسبت اتحادی بالکل شیخ کے ساتھ یکجان ہو جائے، اس کی ایک ایک ادا پہ مر مٹنے لگے، اس کی ایک ایک ادا سے محبت کرنے لگے، تو اللہ وہ جام محبت الہی اس کو پلا دیتے ہیں. جب وہ پی لیتا ہے تو پھر منزل آسان ہو جاتی ہے. یہ ہے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام حضرت، میں آپ کا مرید مبصر پشاور سے بات کر رہا ہوں. حضرت میں نے اس مجمع کا عقیدہ مکمل کیا ہے، تو اس کے منافع ظاہر ہونے کے لیے دعا کریں، اور کوئی بھی ورد مکمل ہونے کے بعد اس کی تعداد میں جو کمی بیشی آتی ہیں اس کا ازالہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی عمل بتا دیں. اچھا ماشاءاللہ.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے جو وہ چیلہ مکمل کر لیا ہے، اب اس کے منافع ظاہر ہونے کے لیے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے 12 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں، روزانہ 12 مرتبہ درود ابراہیمی دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں اور پڑھ کے سینے پہ دم کر لیا کریں، اور دعا کر لیں کہ یا اللہ اب اس کے منافع ظاہر فرما۔ یہ پابندی سے آپ 90 دن کی نیت سے یہ عمل شروع کر لیں، انشاءاللہ بہت جلدی اس کے منافع ظاہر ہو جائیں گے، اور جو اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے اس کے لیے استغفار کریں۔ دلی پہ ہاتھ رکھ کے آپ 21 مرتبہ استغفار پڑھیں، کوئی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الغفور، رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الغفور، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا، ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ پڑھا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔ یہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت سے استغفار کے صیغے ہیں، تو بالکل آپ یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے 21 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ جو بھی کمی بیشی ہو گئی اس کا تدارک کو ازالہ کر دیں اور اس کے منافع پورے مجھے عطا کر دیں۔ تو یہ شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو نفع ہوگا۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں جی، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انڈیا، آسام سے۔ ماشاءاللہ جی آپ کا تو بہت بہت شکریہ۔ تھوڑا ہمارا اردو آتا نہیں، اس لیے میں نے اگلے اس رمضان میں اس میں نوری کا عمل کیا، تو 2 دن پہلے میں خواب میں یہ دیکھا ہوں اور پہاڑ سے کوئی جنگلی جانور اگر نکل رہا ہے، اور جیسے بارش ہوا ہے، جیسے پانی بھی آتا ہے، آس پاس پانی بھی بہت ہوتا ہے، یہ نظارہ میں نے دیکھا۔ اور اگلے سال بھی کیا تو اس میں نوری کا کوئی تو ہمارے عامل ہوا کہ نہیں، کوئی اس کا جو موکل ہو تو ہمارے نظر میں آئے نہیں، تو کہ ابھی آگے کیا کروں؟ میں 1000 بار جاری رکھا اگلے سال سے، اس مہینے بھی کیا، اگلے رمضان میں بھی کیا تھا۔ یہ کون سی اسم کی بات کر رہی؟ اس میں عجیبی کون سا قسم پڑھا آپ نے؟ اس میں نوری، اس میں نوری، اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ضلع آسام سے بات کر رہے ہیں، انڈیا سے آپ، ماشاءاللہ۔ تو آپ نے تو آپ کہہ رہے میری اردو اچھی نہیں، آپ کی بہت اچھی اردو بھائی، ہمیں تو ایسی آسامی بھی نہیں آتی جیسی آپ کو اردو آتی ہے، ماشاءاللہ۔ تو بہت آپ نے اچھے انداز سے اپنی بات کی ہے، اور اس میں نوری ماشاءاللہ آپ نے پورا کیا رمضان میں، پچھلے سال بھی کیا، اس دفعہ بھی کیا، تو اور خواب جو دیکھا تو جانور نہیں کر رہے ہیں، جو صورتحال آپ نے دیکھی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا نفع ہوا ہے، آپ اس کی روزانہ کی تعداد پوری کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ نے جو اس میں نوری کا اس کا جتنا ہوگا، میرے خیال 1,96,000 جو ہے وہ اس کا نصاب تھا، وہ آپ نے پورا کیا ہے، اور با موکل کیا ہے، انشاءاللہ موکل ضرور آپ کے لیے نافع ہوگا۔ ابھی موکل ظاہر نہیں ہے، بعض دفعہ موکل ظاہر نہیں ہوتا لیکن مددگار ہوتا ہے، بہت سے کام جو اٹکے ہوئے ایک دم ہو جاتے ہیں، کوئی چیز خام خواہ ایک چیز ادھر سے ادھر ہوئی تھی اس میں آپ کی مدد کر دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے ابھی اس کا ظہور نہیں ہوا ہوگا، لیکن آپ اس کا عمل جاری رکھیں، روزانہ کی تعداد آپ اس کی اگر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھا، ورنہ روزانہ 313 دفعہ روز پڑھتے رہیں، اول آخر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کا ظہور بھی کبھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ نفع آپ کو انشاءاللہ وہ دینا شروع کر دے گا اور دوستانہ ہو جائے گا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں۔ آمین ثم آمین۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم، فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ السلام علیکم، السلام۔ حضرت عبدالقیوم بول رہا جی انڈیا سے۔ جی ماشاءاللہ۔ حضرت میرا سوال یہ ہے، حضرت کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے صوفیت کا مسئلہ ہے جی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سال کے بعد یہ صوفیت شروع ہوئی، اور جتنے یہ غوث اور ابدال اور کتب وغیرہ ہوتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، اور نہ ارباب تکوینی کچھ ہیں، ارباب تشریح تو ہیں پر ارباب تکوینی کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو صوفیوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں،
اور یوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، غوث افضال وغیرہ کے، اور یوں کہ قرآن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو حضرت میں آپ سے معلوم کر رہا ہوں حضرت، کچھ لوگ یوں کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سے پوچھو اس کے بارے میں، مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے. تو حضرت آپ اس کے بارے میں فرمائیے حضرت، اور حضرت آپ سے دعا کی درخواست ہے. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبدالقیوم صاحب انڈیا سے بات کر رہے ہیں. آپ ہمیشہ جو بڑا یونیک سوال لے کے آتے ہیں، تو ماشاء اللہ پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کسی ایسے منکر صوفیت کے ہتھے چڑھ گئے آپ، تو اسے کہتے صوفیت کچھ نہیں ہوتی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سال کے بعد یہ صوفیت لکھی گئی ہے. تو ماشاءاللہ نبی پاک کے بعد تو بہت کچھ لکھا گیا. امریکہ بھی نبی پاک کے بعد ہی بنا ہے. ساری دنیا امریکہ دوڑ رہی ہے. نبی کے بعد میں آنے سے کیا مطلب ہے؟ ساری دنیا نبی کے بعد بنی ہے. امریکہ یورپ بعد میں بنا ہے. ہر انڈیا پاکستان بندہ بیٹھا امریکہ پہنچنے کی تمنا کرتا ہے کہ نماز تو پڑھوں گا لیکن امریکہ میں جا کے پڑھوں گا. روزہ تو رکھنے کو دل کرتا ہے لیکن امریکہ میں رکھوں گا. کہ ہر بندہ امریکہ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال کے بعد بنا امریکہ. ٹھیک ہے نا. اور یہ دینی مدرسے اور یہ عالی شان مسجدیں جس انداز کی آج بن رہی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد بنی ہیں. یہ مدرسے 1000 سال کے بعد آج دنیا بنے. ہر بندہ مدرسے میں داخل ہونا عبادت سمجھتا ہے. اور یہ درجہ اولا سے لے کے جناب وہ دورہ حدیث تک کی کتابیں ہیں، یہ سارا نصاب درس نظامی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1400 سال 1200 سال کے بعد بنا. ساری دنیا اس کو عبادت سمجھ کے پڑھتی ہے اور پڑھ کے عالم فاضل کی سند ڈگریاں لیتی ہے. اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا. جی ہم تمہیں عالم ہی نہیں مانتے، 1000 سال کے بعد مدرسہ بنا ہے، وہاں سے تم عالم بن کے آئے، ہم تو نہیں تمہیں مانتے. یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ہدایہ، یہ شرح وقائے، یہ کتابیں یہ کئی سو سال کے بعد لکھی ہیں، مارکیٹ میں آئی ہیں، لہذا وہ پڑھ کے تم جو ہے محدث بن گئے. ہم تو نہیں مانتے. کسی نے کہا کبھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو بہت کچھ ہوا ہے. تو کیا مطلب آپ سب کا انکار کر دیں گے؟ آج جہاد کتنا بڑا عمل ہے. جہاد کے لیے جن آلات کو آپ یوز کر رہے ہیں، یہ کلاشنکوف اور یہ ٹینک اور یہ توپیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے 100 سال کے بعد بنی ہیں. ہر مجاہد اس کو ساز سمجھ سکے اپنی جو ہے کلاشنکوف کو چومتا بھی ہے کہ جی یہ میرا زیور ہے. تو حضور کے زمانے میں تو نہیں تھی. یہ آج زیور کہاں سے ہو گیا؟ اس کی صفائی عبادت کہاں سے ہو گئی؟ ٹینکوں کی صفائی عبادت کہاں سے ہو گئی؟ کیونکہ یہ تو حضور کے کئی 100 سال کے بعد بنی. بھائی یہ تو ایک چلتا ہوا ایک جو ہے نا ایک شوشہ ہے کہ حضور کے بعد ہوا. جی حضور کے لیے تو زمانے میں تو نہیں تھا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت ایک بات کہہ دی، ایک ایسا اصول بنا دیا ہے کہ ہر چیز ایڈجسٹ ہو گئی اس کے لیے. یعنی آپ نے اپنے دین کے حوالے سے گفتگو کی تو ایک بڑی بہترین آپ نے جو ہے وہ بدعت اور سنت کی بہترین تعریف کر دی. یہ آپ نے تعریف کر دی جس سے سارا مسئلہ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور حضور نے یہی فرمایا کہ وہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. من احدث جس نے کوئی نئی بات گھڑی، فی امرنا ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات گھڑی، ما لیس منہ وہ دین میں سے نہیں تھی، تو وہ رد وہ مردود ہے. یعنی وہ بدعت ہے، مردود ہے اور قابل رد ہے. اور کل بدعت ضلالہ ہر بدعت جو گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار ہر گمراہی جہنم میں جائے گی. اب نبی نے یہاں پر یہ ایسا اصول بیان کیا، کمال کر دیا. کیونکہ آپ کی شان تو جامع الکلم تھے نا. آپ ایک چھوٹے سے کلمے میں ساری بات کر جاتے. اس ایک جملے نے ساری قیامت تک کی چیزوں کا مسئلہ حل کر دیا. مسئلہ ایک تو کیا حل کیا؟ من احدث فی امرنا ھذا، یہ ہمارے اس امر دین میں کوئی نئی بات گھڑی، یہ کہہ کے دنیا کو مائنس کر دیا. اب دنیا کی جتنی ترقی ہے، ہوائی جہاز بن رہے ہیں، کاریں موٹریں بن رہی ہیں، وائرلیس بن رہے ہیں، سیل فون سارے حلال اور جائز ہو گئے. کیونکہ وہ دین میں ہے ہی نہیں، وہ تو دنیا ہے. آپ نے دنیا مائنس کر دی تو وہ جو ہے وہ بدعات نہیں ہوں گی، وہ ایجادات ہوں گی. دنیا کی جتنی چیزیں وہ بدعات نہیں، وہ ایجادات ہیں. تو نبی نے وہ ایجادات میں ڈال دیا. اس میں تو اشکال ہی نہیں. کوئی نہیں کہتے جی ہوائی جہاز پہ آپ سفر کیوں کر رہے ہیں؟ نبی نے تو نہیں کیا. اجی کار میں بیٹھے، نبی کار میں بیٹھے تھے اور یہ نہیں، تو پھر تو یہ بدعت کر رہے ہو. یہ قصہ ہی ختم کر دیا دین کہہ کے کہ دین کے اندر کسی نے کوئی نئی بات گھڑی جو اس میں سے نہیں ہے وہ بدعت ہے.
لہٰذا یہ بدعت نہیں، یہ تو موجود کی ایجاد ہے، تو لہٰذا یہ بات ختم۔ پھر فرمایا اس دین کے اندر فی امرینا، اس دین کے اندر کوئی نئی بات گھڑی، دین کے اندر وہ بدعت قرار دی، دین کے لیے اگر کوئی چیز گھڑی وہ بدعت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ کے لیے اور میں فرق ہے کہ دین، دیکھو دین آپ نے پورا سیٹ کر دیا، اب اس کے اندر آپ ایک نئی بات گھڑ رہے ہیں، یہ بدعت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب زور کی جو ہے، زور کی کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں، ٹھیک، اب 4 کے بعد 6 فرض پڑھنے لگ گیا کوئی، اب اس نے کیا کیا، وہ دین کے اندر ہی اس سے 2 کا اضافہ کر دیا، یہ بدعت ہو گئی، ٹھیک۔ زور کی 4 سنتیں، زور فرض پہلے، اس نے کیا کیا، انہیں یار 4 کے بعد 6 سنتیں پڑھوں گا، 2 کا اضافہ کر دیا، تو جو دین آپ دے گا تو اس کے اندر جو اضافہ کیا کمی بیشی، یہ فرمایا بدعت ہو گئی۔ لیکن دین کے لیے، یعنی اس کی سپورٹ کے لیے، اس کے نفع اور فائدے کے لیے اگر کوئی چیز کی، وہ بدعت نہیں ہے۔ تو من احدث فی امرنا ھذا کا، لی امرنا ھذا ہوگا تو وہ بدعت نہیں ہوگا، لی امرنا ھذا ہوگا تو وہ بدعت نہیں ہوگا۔ مثلا جیسے دین کی مثال آپ بدن کی سمجھیں، اور اوپر جو ہے اس بدن کی سپورٹ اور حفاظت کے لیے آپ لباس کو سمجھیں۔ اب لباس آپ کا بدلتا رہتا ہے، کبھی شلوار کے بیچ پہن رہے ہیں، کبھی اوپر عبایا پہن رہے ہیں، کبھی جبہ پہن رہے ہیں، تو آپ لباس جتنی طرح کے بدل کے پہنے، اصل تو آپ اس جسم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ جو دین نبی دے گے اس کی حفاظت کے لیے آپ نے مدرسے بھی بنا لیے، آپ نے مسجدیں بھی بنا لی، آپ نے درس نظامی کا پورا نظام سیٹ کر لیا، اور جب اسی طرح جو آلات جنگ آپ نے بنا لیے، کلاشن کوفر، ٹینک، یہ سیکھ لیے، جہاز، ہوائی جہاز، یہ ساری چیزیں کیا ہے، وہ دین کی حفاظت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ بات صوفیت کی جہاں تک بات کر رہے ہیں، اور جی صوفیت 300 سال بعد نہیں، 300 سال کے بعد نہیں ہے۔ اب دیکھو بخاری کتنے 100 سال کے بعد لکھی گئی ہے، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ مسلم کتنے 100 سال کے بعد لکھی گئی، سیاستہ پوری کتنے 100 سال کے بعد لکھی گئی، کوئی 400 سال کے بعد، کوئی 200 سال کے بعد ہیں، تو آپ کیوں پڑھتے ہیں کبھی؟ بلکہ قرآن کریم جو یہ 2 گتوں کے اندر قرآن کریم بند ہے، یہ بھی تو نبی کے بعد ہی اس طرح لکھا گیا ہے۔ نبی کے زمانے میں تو پتھر کے اوپر، چمڑے کے اوپر، درختوں کی چھالوں پہ لکھا ہوتا تھا، آپ یہ قرآن کریم پورا مورا سیٹ کر کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ پھر اس قرآن کریم کے آپ نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، اس قرآن کریم سیکھنے کے لیے یسر قرآن پڑھتے ہیں، یہ سارا بدعت ہونا چاہیے۔ لیکن بدعت اس لیے نہیں، اس دین ہی کے بڑھاوے کے لیے، اسی کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ فی امرینا نہیں ہے، لی امرینا ہے، یعنی دین کی مزید تقویت اور اس کی ترویج و ترقی کے لیے ساری چیزیں کی گئی ہیں، لہذا کوئی چیز بدعت نہیں۔ قیامت تک جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی، کوئی بدعت نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ آپ کے ہاں بخاری بدعت نہیں ہے، مسلم بدعت نہیں ہے، جبکہ 200 سال 400 سال کے بعد لکھی گئی ہیں کتاب حدیث کی، یہ بدعت نہیں ہے۔ صوفیت بدعت ہو گئی کہ جی صوفیت 300 سال کے بعد لکھی گئی، نہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہ نہیں جی نہیں، یہ بخاری بھلے 200 سال کے بعد لکھی ہے، لیکن یہ بخاری کی حدیثیں نبی کے زمانے میں تھیں، اس کو اب اس کو بالکل ایک سبجیکٹ بنا کے ایک کتابی شکل میں سیٹ کر کے دے دیا، حدیثیں وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھی، یہی کہیں گے نا۔ قرآن کریم یہ وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھا، لیکن اس کو مصحف عثمانی کی شکل میں باقاعدہ تحریر کر کے تیار کر کے ہمیں ایک ہی گتے میں دے دیا، تو یہ مصحف عثمانی بن گیا، لہذا ہم پڑھتے ہیں، لیکن قرآن وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھا، یہی کہیں گے نا۔ تو یہی ہم جواب دیتے ہیں کہ صوفیت، یہ تزکیہ نفس، یہ سارا کا سارا یہ وہی ہے کہ جو نبی کے زمانے میں تھا، اور پھر اس کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ بنا کے آرگنائز کر کے آج آپ مشائخ کا سلسلہ خانقاہوں میں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک کا خود ایک وظیفہ صوفیت کا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس، تو وَيُزَكِّيهِمْ تو صوفیت تو ہے، اور کیا ہے؟ صوفی ہے صفا سے کہ دلوں کو صاف کرنا، دلوں کو صاف کرنا، دنیا کی محبت کی گندگی دور کرنا، اسی کو تو صوفی کہتے ہیں۔ تو تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ مزکہ مصفہ کر دینا، تو نبی کا تو وظیفہ یہی ہے۔ تو نبی تصوفی کا تو کام اپنے صحابہ کے اوپر کرتے تھے، ہاں باقی نبی کا کمال یہ تو ایک نظر سے صحابہ اپنے مقام پہ پہنچ جاتے تھے، لہٰذا ان کو زیادہ رگڑے لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اب بعد کے اندر تو پھر آپ وہ کہتے ہیں نا، اس وقت تو آفتاب نبوت روشن تھا، تو آفتاب کی روشنی اتنی واضح تھی کہ سارے اندھیرے چھٹے ہوئے تھے،
ٹھیک ہے نا. لہذا صحابہ کو اس طرح کے چلے نہیں لگانے پڑتے تھے، ضربیں نہیں لگانی پڑتی تھیں، لہذا وہ ایک نظر سے پا جاتے تھے. لیکن آج جو کہ نبی پاک کا وہ آفتاب نبوت نہیں ہے، آج یہ ہے کہ چراغ ہمارے پاس اس اندھیرے کے اندر چراغ لے لے کے ہم روشنیاں پیدا کرتے ہیں. کسی کا چراغ بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کو الیکٹرک روشنی حاصل ہے، اسی حساب سے. اسی طرح مشائخ سلسلہ بھی وہ مختلف چراغ ہیں، یہ چراغ ہدایت ہیں، یہ نجوم ہدایت ہے کہ جن کو دیکھ دیکھ کے پھر آگے وہ یزکیہم کا تزکیہ نفس کا سارا سلسلہ چلتا ہے. لیکن یہ صوفیت نبی کے زمانے میں موجود تھی اور صحابہ کے اندر وہ رنگ سارا موجود تھا صوفیت کا. بلکہ اس صوفیت کا سب سے بڑا رنگ زہد کی سب سے بڑی مثال تو ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے. ابوذر غفاری کی جو شخصیت ہے زہد و تقویٰ کی ایسی شخصیت ہے کہ وہ سمجھو کہ اس وقت کے ایسے درویش خدا مست تھے کہ جیسے آج ان کے نیابت میں کتنے درویش خدا مست ہیں. تو صحابہ کے اندر خود صوفیت موجود تھی، اس صوفیت کو آج آرگنائز کر دیا. اور حضرت امام محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی یہ تکشف نامی کتاب، التشرف نامی کتاب میں حدیثوں سے ڈیٹیل ثابت کی. اور میں اس یہاں کے سیگمنٹ کے اندر جو وہ آپ کے ترجمہ مسائل السلوک کے قرآن کی آیتوں سے تصوف سلوک ثابت کر رہا ہوں، تو قرآن سنت کے اندر موجود ہیں. تو یہ سارے جو علوم ہیں صوفیت کے، یہ خود ساختہ نہیں ہے، خدا ساختہ ہیں. ہمیشہ بار بار کہتا ہوں یہ اللہ نے قرآن سنت میں اس کو ذکر کیا. اور باقی یہ کہنا کہ اولیاء اللہ کے اندر یہ کچھ نہیں ہوتا، قطب ابدال وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ خود حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ، آپ جو کہہ رہے ہیں حضرت تھانوی نے کوئی نہیں لکھا، حضرت تھانوی نے التکشف کتاب کے اندر لکھا ہے. التکشف کتاب کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. حضرت علی کی روایت موجود ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے یہ کہا کہ آپ ملک شام والوں کے لیے بد دعا کریں، آپ فرمایا کہ نہیں، میں ملک شام والوں کے لیے بد دعا نہیں کروں گا. کیونکہ جب آپ یاد ہے جب جنگ صفین چل رہی تھی، سلسلہ امیر معاویہ حضرت علی کا اختلاف جو چل رہا تھا، وہ جنگ جدال، اس وقت کسی نے کہا ملک شام والوں کے لیے بد دعا کریں، کیونکہ سیریا جو ملک شام یہ دارالخلافت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے اور آپ یہ کوفہ میں تھے، کہا بد دعا کریں. فرمایا کہ ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ ملک شام میں ابدال ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے اولیاء اللہ میں سے ابدال وہاں پہ رہتے ہیں. ابدال کہ جن کی روحانی توجہ سے اللہ بارشیں نازل کرتے ہیں، جن کی روحانی توجہ سے اللہ جنگوں میں فتح عطا فرماتے ہیں، جس کی روحانی توجہ سے مصائب کو دور کرتے ہیں، وہ اولیاء اللہ وہاں رہتے ہیں ملک شام میں. لہذا میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا. اب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ حدیث نقل کر کے فرمایا دیکھو اولیاء اللہ کی 12 قسموں میں سے نبی نے ایک قسم کا ذکر فرمایا کہ وہاں ابدال رہتے ہیں. تو ایک قسم کے ذکر کا مطلب یہ کہ باقی قسمیں بھی ہیں، باقی قسمیں بھی ہیں. اس کا مطلب جو اولیاء بتاتے ہیں ان میں سے باقی قسمیں موجود، اقطاب قطب بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے اخیار بھی ہیں، اس میں اوتاد بھی ہیں، اس کے اندر مختوم بھی ہیں، ساری قسمیں جتنی ہیں وہ ہیں. کیونکہ ان میں ایک قسم کا ذکر نبی نے جب ذکر کر دیا، اس کا باقی قسمیں بھی ڈیفینیٹلی ہیں. تو یہ آپ کہاں پھر رہے ہیں بھائی؟ آپ کو لگتا ہے کہ پتہ ہی کسی کو صوفیت کا نہیں ہے. تو یہ سارے اولیاء اللہ کے، اور پھر یہ تو ایک فطری بات ہے، عقلی دلیل ہے کہ رینک ہوتے ہیں بھائی، ہر چیز کے رینک ہوتے ہیں. خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 طبقے ذکر کیے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ کیا ہے؟ رینک تو ہیں. نبی اوپر کے رینک کے ہیں، اور پھر نبیوں میں بھی رسول اور اونچے رینک کے ہیں. تو رینکنگ تو آج دنیا کی جدید پڑھی لکھی دنیا کا بھی مسئلہ ہے، ہر جگہ رینکنگ ہے. تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا. وہ کون ہیں؟ نبیین بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی، صالحین. یہ رینکنگ اب انہی کے اندر جو ہے یہ ساری یہ اولیاء اللہ کی اقسام کی رینکنگ، یہ قطب ہے، یہ ابدال ہے، یہ اور پھر یہ کہ ان کی روحانی توجہ کے ساتھ جو ہے جیسے تکوینی نظام چلتے ہیں. جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا تو ذکر قرآن میں موجود، ان سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ ٹھیک، جو تکوینی سارے نظام ان کی توجہ سے چل رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی نظام کے ہیں اور علماء ربانی انبیاء کے وارث ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ صوفیت موجود تھی لیکن آج آرگنائز ہو کر سب سامنے آئی. جیسے قرآن و حدیث نبی کے زمانے میں بھی تھا، لیکن آج جس طریقے سے درس نظامی کی شکلوں میں آرگنائز ہو کر پیش کر دیا، ایک سبجیکٹ بن کے آ گیا، تو وہ بدعت نہیں ہے. اسی طریقے سے
صوفیت کا پورا علم و معرفت کا خزانہ یہ نبی کے زمانے میں عملی طور پہ صحابہ میں موجود تھا، اس کو آج جو ہے اس کو آرگنائز کر کے سبجیکٹ بنا کے پیش کر دیا، اور باقاعدہ خانقاہیں قائم ہو گئیں جہاں لا الہ کی ضربیں لگ رہی ہیں. تو لہٰذا یہ صوفیت نبی کے زمانے تھی اور آج اس کو آرگنائز کر کے پیش کر دیا. یہ بالکل بدعت نہیں ہے، یہ بلکہ عین دین ہے، بلکہ دین کی روح ہے، دین کی روح ہے. کیونکہ بس یہاں تک کہ لکھا ہے کہ درجہ احسان، کیونکہ یہ درجہ احسان حاصل ہوتا ہے اس سے، تو فرمایا کہ درجہ احسان بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی، درجہ احسان ان کو ملا، یعنی یہ تصوف سلوک کے ان کا اندر پاک ہوا، میدان جہاد میں اترے اور شہید ہو گئے، ان کو ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یعنی تشریعی نظام جس کو کہتے ہیں اس پہ عمل کا موقع ہی نہیں ملا. وہ تو صرف یہ تکوینی نظام، یہ تزکیہ کرایا اور ادھر شہید ہو گئے، وہ سیدھے جنت میں گئے. یہ تزکیہ تو اتنی بڑی چیز ہے بھائی، یہ نصیب ہو جائے تو پھر تو ذی قسمت ذہنی سے اور کیا چاہیے. پاک ہو گئے سیدھے اللہ کے پہنچے، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، وہ تو سیدھا آگے چلے گئے ایمان لاتے. اس لیے لوگوں کو جو شبہ یہ ہوتا ہے کہ یار نبی کے زمانے میں تو یوں صحابہ نہیں کرتے تو یوں، حالانکہ سب وہ بھی چیزیں ثابت ہیں، اپنے موقع میں نے سب چیزوں کا جواب دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا موٹا جواب یہی ہے کہ صحابہ کو اس محنت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ صحابہ کو نبی کی ایک نظر سے وہ مل جاتا تھا کہ جو ہے ان کو جو ہے محنتوں کی ضرورت نہیں، وہ درجہ احسان کو پہنچ جاتے تھے. آج ہمیں چونکہ ضرورت ہے محنت کی، لہذا ہمیں مجاہدے کر کے ایک چیز کو حاصل کرنا پڑتا ہے. لہذا دین کے اندر یہ اضافہ نہیں ہے بلکہ یہ عین دین ہے، بلکہ دین کی روح یہی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. ناظرین بہت شکریہ آپ کے کالز کرنے کا اور اپنے کنسرن شیئر کرنے کا. اب ہم بریک کے طرف چلتے ہیں، اور بریک سے پہلے چند اہم اعلانات ہیں، ان کو نوٹ فرما لیں، انشاءاللہ نفع ہوگا آپ کو ان سے. قربانی کا سیزن انشاءاللہ آنے والا ہے، اس کے حوالے سے حضرت والا نے اجتماع قربانی کا انتظام فرمایا ہے پاکستان میں. تو جو حضرات بھی دنیا بھر سے اس اجتماع قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنا نام اور اماؤنٹ ضرور لکھوا دیں تاکہ آپ کے نام کی قربانی کی جا سکے. تو اس میں گائے کا ایک حصہ $120 $120 US ڈالرز کا ہے، اور پورا گوٹ بکرا یا جو شیپ ہے اس کا حصہ ہے $220 US ڈالرز. تو آپ یہ اس سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اپنا نام ضرور لکھا دیجیے گا اور اماؤنٹ لکھوا دیجیے گا تاکہ آپ کے نام کی قربانی صحیح وقت جگہ پہ استعمال ہو سکے. دوسرا اعلان ہے اعتکاف اعظم اعتکاف کا، جو کہ حضرت والا نے انشاءاللہ بقرعید کے دنوں سے پہلے رکھا ہے انشاءاللہ، جو کہ ہے مئی کی 23 سے 26 تاریخ تک. یہ اعتکاف اعظم یہاں نیو یارک میں دارالتزکیہ مسجد میں انشاءاللہ منعقد ہوگا. اس میں حضرت والا خود بنفس نفیس موجود ہوں گے اور ان خصوصی ایام کی جو ہے وہ برکتیں شیئر کریں گے ہم سب سے. آپ سب لوگ جو بھی حصہ لے سکتے ہیں اس میں پہنچ سکتے ہیں، جتنے ٹائم کے لیے بھی وہ ضرور پہنچیں. اور اس میں سب سے بڑی گڈ نیوز یہ ہے کہ یہ لانگ ویکینڈ ہے، تو اس میں بہت سارے حضرات کی ویسی چھٹی بھی ہے میموریل ڈے کی وجہ سے. تو آپ اس میں جو ہے وہ اب بہت آسانی سے جمعے سے یا ہفتے سے آ سکتے ہیں، اور منڈے کا دن ویسی چھٹی کا ہوگا 25 مئی کا جو ہے. تو آپ یہاں پہ بڑی سہولت کے ساتھ اپنا وقت جو ہے یہاں اسٹریس فری ماحول میں گزاریں اور اعتکاف اعظم کی وہ عظیم برکات اور انوارات لے کے جائیں جو سارا سال بلکہ پوری زندگی آپ کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے. اور تیسرا بڑا اہم اعلان ہے، حضرت والا کی المنیر فاؤنڈیشن نے ایک اور بہت بڑی ذمہ داری لی ہے ہم سب کے لیے. وہ ہے یونکرس نیو یارک میں نئی مسجد کا قیام. انشاءاللہ اس کے لیے جگہ اور بلڈنگ خرید کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے، ڈاؤن پیمنٹ بھی دے دی ہے، لیکن مزید اس کے لیے جو ہے وہ فنڈز جمع کرنے کی کوشش ہے تاکہ اس کو جلد سے جلد پے آف کیا جا سکے. تو اس میں اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حضرات کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ پہلے اپنا نام دیں گے اور اس کا استخارہ ہوگا، اور اس استخارے کے بعد اگر اپروول ہوتی ہے نام کی تو پھر ان حضرات سے کنٹریبیوشن اور ڈونیشن لیا جا سکے گا. تو آپ سب سے پہلے اپنا نام جو ہے وہ جمع کرا دیں اس استخارہ فارم میں. انشاءاللہ آپ کا نام اپروول ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ آپ اپنا جو بھی اماؤنٹ ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. یہ اسکرین پہ ساری انفارمیشن آ رہی ہیں، ان کو نوٹ فرما لیں اور وہاں سے آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ آئیے گا، انشاءاللہ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
The future of halal real estate financing is here. Break free from interest-based banks. Using blockchain technology, Ethi is the first ever halal crypto token backed by rent-to-own real estate. Ijara CDC is offering a limited time pre-sale offer to buy Ethi tokens. At just 1 cent per token, it only has to go to 2 cents to double. Approved and halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Munir Ahmed Akun. Be a part of the halal crypto revolution. Call 1-866-GET-ETHI. That's 1-866-438-3844 to buy Ethi tokens. ویلکم بیک ناظرین. روح کی باتوں کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. اس میں ماشاءاللہ جو ہے ہم محفل ذکر کا انعقاد کرتے ہیں اور پھر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ سب کے سوالات کرنے کا بہت شکریہ. اب چلتے ہیں محفل ذکر کی طرف. آپ سب جوائن رہیے گا انشاءاللہ. ابھی مجلس ذکر ہوگی. تمام ناظرین حاضرین ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. Allah is calling you. 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 Allah is calling. دعا کیجیے اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کی اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ اور سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ کی اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما دیجیے. آمین. اللہ یار ہے یار تو میرا اور میں تیرا یار ہوں. یار ہے یار تو میرا اور میں تیرا یار ہوں. مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے، خلق سے میں بیزار ہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصور کیجئے کہ عرش الہی سے اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے اور وہ بارش ہمارے دل پر پڑ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم طہر قلبی عن غیرک اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک ونور قلبی بنور معرفتک ابدا 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا بڑی مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں محبت کے لیے ڈھونڈ دل کوئی ٹوٹنے والا محبت کے لیے ڈھونڈ دل کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں الا اللہ 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 الا اللہ
الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تمام ناظرین حاضرین، یہ تصور باندھیں کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور دل اللہ کی محبت سے روشن ہو رہا ہے. سبحان اللهم طهر قلوبنا عن غيرك اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك ونور قلوبنا بنور معرفتك ابدا 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اے اللہ، ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دی اور ہمارے دلوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کے نور سے منور فرما آمین. دیجیے اور ہمارے ذکر کو قبول فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وآله وصحبه الف الف مرة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول
قبول فرما، گناہوں کو ختم فرما، یا اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما، یا اللہ جو مومنہ گزر چکے ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، آمین۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کے والدین یا کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، یا اللہ انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ حال ہی میں ہمارے شیخ ثالث قطب العالم و تکوین حضرت مولانا قاری حکیم نسیم الدین گیاوی رحمانی قدس سرو کا وصال ہوا ہے، یا اللہ ہمارے شیخ کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کے شیخ ہمارے شیخ کے درجات بلند فرما، یا اللہ جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام ان کو نصیب فرما، یا اللہ ان کی روحانی سے ہمیں نفع پہنچا، یا اللہ ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرما، یا اللہ زندگی میں جیسے ان کی توجہات تھیں، یا اللہ مرنے کے بعد بھی ان کی روحانی توجہات جاری و ساری فرما، یا اللہ ان کی روحانی نسبتیں ہم منتقل فرما، یا اللہ ان کی روحانی نسبتوں سے ہمیں نفع عطا فرما، یا اللہ ان کی روحانی نسبتوں ہمیں فیض نصیب فرما، یا اللہ حضرت کے درجات بلند فرما، ان کے ورثوں کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ دنیا بھر میں جو ان کے مریدین متوسلین ہیں، یا اللہ ان کے نیک اعمال کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ حضرت کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کی قطب تکوین کی جو نسبت ہے یا اللہ ان سے ہمیں مالا مال فرما، یا اللہ قطب تکوین کی نسبت سے ہمیں یا اللہ خوب فیض یاب فرما، یا اللہ کرم سے یا اللہ ہمیں اولیاء کاملین کی روحانی توجہات سے خوب برکت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ ہم تمام حاضرین اور ناظرین کی جائز مرادیں پوری فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ مصائب سے چھٹکارا نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو یا اللہ پستی سے بلندی عطا فرما، انتشار سے اتحاد عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی برکت سے ان کے صدقہ و طفیل سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ اللہم صلی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم صلی اللہ